الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے جو اس پوری کائنات دا خالق و مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش غریب نواز اولاداں دین والا بگڑیاں بنان والا حاجتاں پوریاں کرن والا شفاواں دین والا بغیر تھماں دے آسمان ٹکان والا پانی تے زمین نو کھلال کے اس پوری کائنات کا نظام چلان والا ہے. ان گنت تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل ساقی کوثر خاتم النبیین میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے. سامعین و سامعات، آج دے اس خطبہ جمعہ المبارک اندر اللہ پاک دی توفیق خاص اور والدین دیاں دعاواں نال تساں احباب دے سامنے بہت
ہی اہم باتاں رکھنی چاہوں گا۔ حضرات، دنیا اندر رہندیاں ہویاں، زندگی بسر کردیاں ہویاں، ہر انسان دی کوشش یہ وے، ہر انسان دی لگن یہ وے، ہر انسان یہ چاہ رہا ہے کہ میری زندگی اچھے طریقے نال گزرے، اچھے معاملات ہون، اچھے لیل و نہار ہون، اچھا کھان پین ہوئے، اچھا پہنن ہوئے، اچھا اٹھنا بیٹھنا ہوئے۔ میری زندگی ہر بندے نالوں اچھی ہونی چاہیے، بہتر ہونی چاہیے، یہ ہر بندے کی کوشش اور کاوش ہے۔ تو حضرات، یہ اسی کوشش کر رہے ہیں دنیاوی لحاظ نال کہ دنیاوی لحاظ نال میرے کو مال بہتا ہونا چاہیے، کوٹھی بنگلے بہتے ہونے چاہیے، پراپرٹی بہتی ہونی چاہیے، گڈیاں چوکھیاں ہونیاں چاہیے، تاکہ میری زندگی جڑی ہے سکون نال گزر جائے۔ حضرات یاد رکھیے، کوئی بھی دنیا کی ایسی ڈگری نہیں، کوئی بھی دنیا کا ایسا ادارہ، پوسٹ، سیٹ، آفیسر ایسا نہیں، حضرات پاکستان نہیں، یورپن ممالک کی اس تو اگے دی بھی کوئی ڈگری لے کے آؤ، کوئی پی ایچ ڈی لے کے آؤ، کوئی ایم فل، کوئی ایف ایس سی، کوئی کسی تعلیم دے نال وابستہ لے کے آؤ جہدے کول کوئی دنیا دی بڑی تو بڑی ڈگری پی ایچ ڈی بھی ہوئے، حضرات لے کے آئیے، دکھائیے جہدے پی ایچ ڈی کرن دے اوتے اللہ نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ جس طرح اللہ نے انہاں لوگوں کو کیا ہے دنیا نالوں سب نالوں افضل نے، اللہ نے بہتر نے، یہ سب نالوں بلند نے، حضرات کوئی دنیا کی ایسی ڈگری دکھائیے، پیش کیجیے جہی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ہے سب نالوں بہتر ہو گیا ہے، یہ افضل ہو گیا ہے، یہ اعلیٰ ہو گیا ہے۔ اے جڑے بچے دیواراں نال لگ کے بیٹھے نا، یہ بچے اگے ہو تواڈے لگاں نوں اسے عمرے مسئلے بن گئے نے، اجے تے پتر بڑی عمر پئی اللہ خیر اگے دیوار، بچے سارے دیوار چھڑ دیو، اگے ہو کے بیٹھ جاؤ۔ ویسے بھی نبی علیہ السلام نے جمعے کے دوران گھوٹ مار کے اور دیوار نال لگ کے بیٹھ کو منع فرمایا ہے، اگے ہو کے بیٹھ جاؤ۔ تو حضرات جو میں بات دسنی چاہ رہا ہوں کہ حضرات میرے معاشرے دے اندر جتنا ظلم ایک عالم دے نال، جتنی زیادتی ایک عالم دے نال، جتنا جناب والا حقیر ایک امام نو، خطیب نو، مسجد دے رہن والے نو سمجھا جاتا ہے، یہ مسیطے ڈیوٹی ہے، ساڑھے حکم دا پابند تنخواہ نہیں لیندا، یہ سانو اگوں گل کیوں کرتا ہے، یہ جناب والا مسئلے ساڑھی سمجھ اندر نہیں کرتا، یہ مسئلے ساڑھی طبیعت کے خلاف کرتا ہے۔ امام صاحب جڑے مسجد دے صدر صاحب نے سودی کاروبار کرتے ہیں، خطیب صاحب جڑے نے سود کے خلاف بولتے ہیں، مسجد کا جڑا جناب والا خزانچی دودھ اندر پانی پاندا ہے مولوی صاحب اس بات کے خلاف بولتے ہیں، لہذا اس مولوی کی چھٹی کراؤ، یہ کوئی حق نہیں، ساری مسجد کے اندر رہے، ساری مسیتوں فارغ ہوئے، کتے اور جا کے رہے، بڑیاں جگہ یہ سانو خطیب پڑھے، امام پڑھے، مولوی پڑھے۔ حضرات دنیا کا واحد مسکین ترین طبقہ علماء کا طبقہ ہے، جنہوں نے اساں کبھی اہمیت نہیں دیتی، احترام نہیں دیتا۔ میں سارے کی گل نہیں کرتا، ادب کرنے والے کرتے بھی بڑا نے، عزت دینے والے دیتے بھی بڑا نے، جناب والا احترام کرنے والے بڑا احترام کرتے جے۔ اور میرے نوجوانوں تے اولاداں والے دوستوں تے بزرگوں، اللہ دا واسطہ جے اج دیاں باتاں سمجھ کے لے دیا جے، اللہ دی قسم اگر دنیا اندر کامیابی چاہنا ہے، ادب احترام عزت مقام شان چاہنا ہے، اپنے پتر نو علماء دے اندر شامل کر لے، ایدی جناب والا تربیت ایک عالم والی بنا، اینو حافظ بنا، قاری بنا، دیندار بنا۔ اور امام نے دسیا جے ناروال والے ہو، آئے دن اخبارات تے پڑھتے ہو، سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا دے نال اٹیچ رہنے والے ہو، دسیا جے آئے دن پڑھتے نہیں کہ فلاں پی ایچ ڈی نے جناب والا ٹرین دے تھلے سر دے کے خودکشی کی ہے، روزگار کوئی نہیں، فلاں ایم این اے نے، فلاں جناب والا بی اے کرنے والے نے، فلاں ملازم نے جناب والا نہر اندر بچیاں سمیت گاڑی سمیت چھلانگ لگاتی، روزگار کوئی نہیں۔ ایمانداری نال دسیو کدی کسی مسجد دے امام دے بارے بھی پڑھیا جے، کدی کسی خطیب دے بارے بھی پڑھیا جے، کدی کسی عالم دے بارے بھی پڑھیا جے، فلاں قاری صاحب نے، فلاں مسجد دے خطیب صاحب نے، فلاں جناب والا حافظ
حضرات اپنے بیٹیاں نو عالم بناؤ، حافظ بناؤ، قاری بناؤ. آئیے انہاں اللہ نے مقام کی دیتا ہے. وہ چھڈ دیو دنیا دیاں مجبوریاں نو. اوے دنیا دیاں جڑیاں تعلیماں نے یہ صرف بطور مجبوری نے، جڑی ضروری ہے دی طرف توجہ دیو. میں دنیا دی تعلیم حاصل کرن دے خلاف نہیں، میں نہیں آتا کہ نہیں پڑھنا چاہیے. ہاں سونے پڑھ اینا کتے نو جناب والا دنیا داری دا پتہ لگ جائے، لیکن دنیا داری نو اینا نہ پڑھ لگی تینو دین ہی بھول جاوے، تینو جناب والا اپنے اسلام دے کسی رکن دا پتہ ہی نہ ہوئے. حضرات آئیے ذرا غور کرتے جانا، توجہ کرتے جانا. جڑا حافظ جے، قاری جے، عالم جے، مسجد دا امام جے، خطیب جے، اللہ نے کنیاں عزتاں احترام شان مقام دیتے جے. آئیے حضرات ذرا امام کائنات نے کنیاں انہاں نو عزتاں دتیاں نے، اللہ نے کنیاں عزتاں دتیاں. آئیے ذرا غور کرتے جانا. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اے لوگوں تہاڈے وچوں سب نالوں بہتر لوگوں نے، تہاڈے وچوں سب نالوں افضل لوگوں نے، تہاڈے وچوں سب نالوں عزت والے لوگوں نے جڑے قرآن خود پڑھتے نے تے قرآن نو اگے پڑھاندے نے، جڑے قرآن دی تعلیم حاصل کرتے نے تے قرآن اگے سکھاندے نے، جڑے خود بھی قرآن نو جانن دی کوشش کرتے نے تے لوگاں تک بھی پہنچاندے نے. اے دنیا دے سب تو افضل ترین لوگ نے، اے دنیا دے سب تو بہتر ترین لوگ نے. حضرات آج کسی نو علاقے دا سربراہ کہتے ہوئے اے بندہ بڑا اچھا ہے، حضرات دے کتے کھدیا نہیں سماندا. اگر کسی نو کوئی ممبر کہتے ہوئے پرے پنچایت دا بندہ کہہ دے وے اے جی اے بندہ بہت اچھا ہے تے جناب والا ایڈی زمین تے نہیں لگدی. ناروال والیو دی قسمت تے مقدر دے کیا کہنے، جنوں آمینہ تے لال فرما رہے نے، جنوں رب کائنات فرما رہے نے. فرمایا اے دنیا دے سب تو افضل ترین لوگ نے، اے دنیا دے سب تو اعلیٰ ترین لوگ نے. حضرات آئیے میں دوسری حدیث سنانی چاہنا. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناروال والے اللہ دی قسم فقیر طالب علمات بن کے گزارش کر رہے ہیں. آج دیئے چند منٹ دیاں باتاں میری یاد کر کے لے جائیے. حضرات کوئی دنیا دی ایسی ڈگری لے کے آؤ، کوئی دنیا دی ایسی پڑھائی لے کے آؤ، کوئی دنیا دا ایسا میں سٹوڈنٹ کالج یونیورسٹی کے سکول جناب والا کوئی لے کے تے آؤ جدے متعلق میرے پیغمبر دی حدیث ہوئے. حضرات آئیے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے، میرے آقا فرماندے نے ناروال والے جب ایک دین دا طالب علم دین سکھن واسطے اپنے گھر وچوں نکلدا ہے، اے دین دی تعلیم حاصل کرن واسطے اپنے گھروں ٹر پیندا ہے. آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے آسمان دے نوری فرشتے دے رستے اندر آ جاندے نے. امام کائنات فرماندے نے لوگوں آسمان دے جڑے نوری فرشتے نے، آسمان دے فرشتے آ کے اس نو اپنے نوری پر اندر لپیٹ لیندے نے. حضرات دے واسطے نوری پر حاضر کر دیندے نے. اللہ دی قسم عزت مقام صرف ایک قرآن دے حافظ دے عالم نو دے، اس تو علاوہ دنیا دی کسی ڈگری حاصل کرنے والے واسطے کوئی نہیں ہے. آئیے حضرات میں تیسری اپنے پیغمبر دی حدیث سنانی چاہنا ہے. اور ایتھے کا بات میں اضافت اور ناروال والے کرنی چاہنا. جو کو دنیا دا سٹوڈنٹ لے آؤ جی دے متعلق ہے جی حدیث ہوئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا فرماندے نے جدو ایک قرآن سیکھن والا قرآن سیکھن واسطے اپنے گھروں نکل پیندا ہے، ایک حدیث نو سیکھن والا اپنے گھروں نکل پیندا ہے. آمینہ دے لال فرماندے نے اللہ پاک نے دنیا اندر جتنیاں بھی مخلوقاں بنائیاں نے، چاہے وہ بنا دے اندر چھپیاں چھپیاں ہی کیوں نہیں، وہ سمندراں دے اندر راج کرن والیاں بڑیاں بڑیاں مچھلیاں تے چھوٹے چھوٹے
کوڑے ہی کیوں نہیں ہے چرند پرند جتنیاں بھی اللہ نے دنیا تے چیزاں بنائیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماندے نے لوگوں جدو دین سیکھن والا گھروں نکل پیندا ہے اے دین سیکھن واسطے جاندا ہے دین سیکھدا ہے اے دین دا سٹوڈنٹ بن جاندا ہے کسے مدرسے دا سٹوڈنٹ بن جاندا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا اندر رہن والی ہر چیز کے واسطے رحمت تے برکت دیاں دعاواں کری جاندی نبی علیہ السلام نے فرمایا چاہے سمندراں دی تہ اندر مچھلی کیوں نہیں اپنیاں بلاں دے اندر چھپیاں چونٹیاں کیوں نہیں حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے جس دے اندر اللہ نے روح پائی ہے چاہے وہ جناب والا انسان ہے عقل والا ہے شعور والا ہے یا یہ تو ہٹ کے وے نبی پاک فرماتے نے جڑا بندہ دین سیکھن واسطے اپنی زندگی وقف کر دیندا ہے دنیا دی ہر چیز دے واسطے برکت دیاں دعاواں کری حضرات لیا اس حدیث دے زمرے چ اپنی اولاد نو لیا حدیث دے زمرے چ اپنے بیٹے نو لیا اس حدیث دے زمرے چ اپنی بیٹی نو حضرات پھر دیکھ تیری بیٹی تیرے سر دے اوتے چٹی پگ دے چٹے کلے نو داغ داغ نہیں ہون دے گی تیرا بیٹا تیرے جناب والا چٹے کپڑے نو داغ داغ نہیں ہون دے گا اج دے اس پر فتن دور دے اندر حضرات اس پر فتن دور اندر میرے معاشرے دی تباہی اور بربادی کا سبب جیڑا ہے اے بگڑدیاں ہوئیاں نسلاں جے بگڑتے ہوئے نوجوان جے حضرات راہ راست تو بھٹکیاں ہوئیاں بیٹیاں جے اللہ میں دعا گو ہاں جتنے نوجوان بیٹے نے جتنیاں بیٹیاں اور بہناں نے اللہ صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرما حضرات اس نسل نو سنبھالنا بہت ضروری جے انہاں تے کنٹرول بہت ضروری جے آئیے جو میں بات سمجھانی چاہ رہا ہوں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناروال والے ہو میں اپنے پیغمبر دیاں حدیثوں سناواں اج میرا دل کردا تیرے کلیجے نو روک پا کے حدیثاں پرو کے تیرے کلیجے اندر اتار دیاں میرے سونے نبی دیاں سونیاں باتاں نے مٹھڑے نبی دیاں مٹھیاں باتاں سنو ذرا حضرات پھر میں اپنی محبت اظہار بھی کر دیاں سوہنا من موڑا اتوں گلاں نے مٹھیاں جنہ من لیاں اونا جانا بار سٹیاں سوہنا من موڑا ساڈے یارو تے جا کے غم مک جان گے ساڈے یارو تے جا کے غم مک جان گے ساڈے جے دیوانے جد مدینے وچ جان گے شہر او دے وچ جا کے ساواں جدوں مکیاں جنہ من لیاں اونا جانوار سٹیاں جویں ہوندے چمن وچ پھل کلی ایک نے جویں ہوندے چمن وچ پھل کلی ایک نے ابو بکر عمر عثمان علی ایک نے ایویں یاراں انہاں وچ پائیاں نے بتھیاں جنہ من لیاں اونا جانوار سٹیاں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نارو والے چند منٹ واسطے اپنے دماغ نو میری زبان دی نوک نہ جوڑی نا میں گل پتے دی دساں تے گل مکا دیاں حضرات اج میری تیری فیملی اندر اگر دو تین بھائی نے ایک بھائی نو باپ آکھے میں دین واسطے وقف کرنا چاہنا وا دوجے دو بھائی اعتراض کردے نے حضرات دے پڑھن تے اعتراض ہوندے نے اے جی جناب والا سی کما کے لے اونے اسی جا کے محنت مزدوریاں کرنے اسی تو برداشت کرنے اسی ٹھٹھیاں راتاں اندر جا کے محنتاں تے مزدوریاں کرنے اے نواب صاحب چپ کر کے جا کے مسجد تے پڑھی جاندے نے
کے جاؤں گا۔ رات میرے پاک پیغمبر نے صلوات و سلام تشریف فرمانے ایک نوجوان ہوندا ہے۔ رات اس نوجوان نے آ کے اپنے سگے پیر دی شکایت کی ہے، انہیں اپنے سگے پائی دیاں شکایتاں لگائیاں نے۔ آ کے آمدے آمین دلالی اللہ دے نبی جی میں سارا دن محنت تے مزدوریاں کرنا وا، اللہ دے نبی میں کما کے لیاونا وا، سونیو میں جناب والا محنت کرنا کمانا تے میرا ویر آ کے تواڈے کول دین سکھدا ہے، میرے نال محنت نہیں کردا سونیا، سارا دن تواڈے کول آ کے بیٹھا رہندا ہے۔ گھر والے میرے پیغمبر نے جڑا جواب دیتا ہے، خدا دی قسم دل دیاں ترتیاں منور کر دین والا ہے، دل دی بنجر زمین نو ہریا کر دین والا ہے۔ رات میرے پاک پیغمبر نے سلام فرماندے نے، آقا فرماندے نے نوجواناں گل سن لے، اوے اپنے دین سکھن والے ویر دیاں شکایتاں کرن والے او دیاں کے شکایتاں لاندے کہ محنت نہیں کردا، اوے ظالما تینوں پتہ ہی نہیں جڑا رب تینوں روٹی پیا دیندا ہے پتہ نہیں تے دین سکھن دی برکت دی وجہ تو ہی نہیں دے رہا تے میرا رب دے دین سکھن دی وجہ تو ہی تیریاں مزدوریاں نہیں لگائیاں، میرے رب نے تیرے دین سے تے دین سکھن دی وجہ تو جناب والا تیرے گھر اندر کھان پین دا انتظام ہے۔ رات اللہ پاک نے ایک عالم دین نو جڑی عزت عطا کیتی ہے، ایک حافظ نو جڑی عزت اللہ نے عطا کیتی ہے، کائنات دے لوگوں دا ادب کریا کرو۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی رات انہاں دے استاد نے امام علی بن مدینی رحمت اللہ تعالی رات وقت دے بہت بڑے محدث تے عالم نے، امام بخاری حدیث دے بہت بڑے عالم اور امام گزرے نے، امام بخاری رحمت اللہ تعالی فرمایا کرتے رات امام بخاری فرمایا کرتے سن میرے جتنے بھی استاد نے، میں اپنے جتنے بھی استاد نے سبنا استاداں وچوں اگر اپنے آپ نو انہاں دے نزدیک کسے تو کم تے سمجھنا تو امام علی المدینی رحمت اللہ تعالی یعنی کہ اتنے بڑے وقت دے محدث دے امام نے۔ حضرات امام صاحب فرمایا کرتے اہل کوفہ کے اندر نام لے لے کے فرمایا کرتے سن کیا فلاں عالم دین موجود ہے، فلاں عالم دین موجود ہے، لوگاں دسنا جی امام صاحب کوفے کے اندر فلاں فلاں عالم موجود ہے، فرمایا کرتے ہو خیر دے ہوں گے، یعنی کہ ایک مجلس دے اندر ایک شہر دے اندر ایک عالم دین دا ہونا امام صاحب کتنی بڑی اہمیت دیا کرتے کیا کرتے انہاں دی رہنمائی واسطے انہاں دی تربیت تعلیم و تربیت واسطے بڑے اچھے علماء نے۔ حضرات محدث گوندلوی رحمت اللہ تعالی حضرات گجرانوالے دی سرزمین دے وہ محدث گزرے نے جنہاں دے متعلق علماء نے پاک و ہند انڈیا پاکستان اندر سب بڑے محدث عالم بیٹھے نے پر محمد بن اسماعیل جیسا محمد گوندلوی جیسا کوئی محدث نہیں گیا رحمت اللہ تعالی رات محدث محمد گوندلوی رحمت اللہ فرمایا کرتے ہیں اے لوگوں اگر چاہتے ہو لوگوں دے وچ تہاڈا وقار تے عزت بڑے علماء دی عزت کریا کرو، علماء دا احترام کریا کرو نا، علماء نو عزت دیا کرو، انہاں دا ادب کریا کرو، احترام کریا کرو نا۔ او یار کیوں نہیں اسی ادب کر دے، او یار جنہیں ساری زندگی مسجد دے نال لوا دیتی ہے اللہ دی قسم دے اسی دے جناب والا سی گھراں چٹ کے مسجد اندر آ جانے ہاں، علماء رات بھی صبراں تے رہندے نے دن بھی صبراں اندر گزر جاندے نے۔ حضرات اکثر و بیشتر ہوندا ہے اے علماء جڑے انہاں نوں گھر والے نوں ناراض کر کے دین سنان جانا پیندا ہے، حضرات بڑیاں مشکلات دے سامنے ہوندے نے۔ حضرات کتے ظالم دا خوف بھی آ جاندا ہے، کتے دھمکیاں نے، کتے کوئی چیزاں نے، لیکن تانوں پھر بھی دین سناندے نے، پھر بھی مصلیاں تے نمازاں پڑھاندے نے، حضرات پھر بھی ممبراں تے چڑھ کے رب دا دین سناندے نے۔ یار نہ انہاں نال بے وفائیاں کریا کر، لوگ بڑی بڑی دور تو اپنے علاقے ماں باپ بھائی بہن سب کچھ چھڈ کے آندے نے، حضرات آ کے تیری مسجد اندر رہ کے تے تینوں مہینہ مہینہ نمازاں پڑھاندے نے۔ یار انہاں دی عزت کریا کر، میں نہیں آندا۔ آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہی اللہ نے انہاں نوں عزتاں دتی ہیں، اللہ نے مقام دیتا ہے۔ حضرات یہ جو میں دس
صلی اللہ علیہ وسلم نروال دیو باسیو حافظ قرآن تے عالم دین اللہ پاک نے کنی عزت عطا کی دیاں نے میرے رب نے کتنا وقار دیتا ہے بناؤ اپنے بیٹیاں نو عالم بنا اپنے بیٹے نو حافظ تے قاری بنانا اور یاد کم از کم ہور کچھ نہیں کرے گا تیرے مر جان دے بعد 5 وقت نماز اندر تیرے واسطے مغفرت دیاں دعاواں تے کرتا رہے گا حضرات یہ جو میں بات دسنی چاہتا ہوں میاں اللہ پاک نے انہوں جڑیاں عزتاں دیتیاں نے اللہ پاک نے جڑا احترام دیتا ہے حضرات آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا قیامت دا دن ہوئے گا کائنات رب دا دربار سجیا ہوئے گا رب دی کچہری لگی ہوئے گی حضرات ہر بندہ آگے گا رب نفسی 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 دالم ہوئے گا ہر بندے نو اپنی جان دی پئی ہوئے گی ہر بندہ اپنی جان دی فکر کرے گا ہر بندے نو اپنی پئی ہوئے گی آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ قرآن پڑھیا ہوئے گا جنہیں قرآن دے نال جناب والا اچھا سلوک کیتا ہوئے گا جنہیں قرآن نال محبتاں کیتیاں ہونگیاں قرآن نو پڑھ کے دے اتے عمل کیتا ہوئے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے قرآن جے رب دے سامنے ہوئے گا اللہ دی جلال دی قسم ہے اے میرے رب دی او عدالت ہوئے گی جتے کسی بولن دی ضرورت نہیں ہوئے گی جناب والا کوئی بغیر رب دے حکم دے آرڈر تو کسی کو گفتگو دی اجازت نہیں ہوئے گی رات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے ہیں آقا فرماندے ہیں قرآن آئے گا قرآن پڑھنے والے دے حق اندر کھڑا ہو جائے گا اور سفارشی بن کے کھڑا ہوئے گا اور رات دنیا داری دا نظام ہے آج ناروال دے کسے بڑے بندے دے کو سفارش لے کے جائیے نا رات دل کرے مننے نہیں دے رجیکٹ کر دیں دے نے رات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے ہیں یہ دنیا داری دے نظام نہیں ہون گے قرآن جس دے حق اندر سفارش کرے گا اللہ اے میں نو پڑھتا رہے نے میں نو یاد کیتا میں نو سمجھے ہے اللہ میرے نال بڑا اچھا سلوک کرتا رہا ہے قرآن آکھے گا اللہ میں اس بندے دے حق اندر سفارشی بن کے کھڑا ہوں اللہ ایتیاں غلطیاں دی میں معافی دے کو نہیں لڑی صرف اللہ میرا تیرے کو مطالبہ ہے اللہ اس میرے یار موتیاں غلطیاں معاف کر کے تے جنت دا داخلہ عطا کر دے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اگلی زبان جو میں سمجھانی چاہ رہا ہوں اللہ کا سفارشاں کریے پتہ نہیں کسے مننی ہے کہ کوئی نہ میرے آقا فرماندے نے صحابیو جدو قرآن سفارش کرے گا قرآن دی سفارش اللہ ذوالجلال قبول فرما لیں گے اور اس بندے دے حق اندر دے گناہاں نو معاف کر کے تیرا جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے اللہ کی سفارش بھی قبول فرمان گے اور جدے حق اندر قرآن نے سفارش کیتی ہوئے گی نا اللہ دیا گناہاں نو معاف کر کے تے جنت دا داخلہ عطا کر دے گی رات کے قرآن والے اللہ نے مقام عطا کیتا ہے اور حدیث اندر میں پڑھیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ قرآن دا ایک حرف پڑھدا جے نا اے مطلقاً حدیث سے کسی واسطے خاص نہیں علماء دے اندر خاص نہیں جڑا بھی بندہ قرآن دا ایک حرف پڑھ لے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا الف لام میم اگر میں کہاں کہ ایک حرف ہے ایک حرف یہ ایک حرف نہیں بلکہ الف علیحدہ لام علیحدہ اور میم علیحدہ حرف ہے جڑا بندہ ایک حرف پڑھ لے انہوں کنیاں نیکیاں ملدیاں نے 10 نیکیاں ملدیاں جڑا ایک حرف پڑھ لے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا بعض بندے ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے قرآن پچھلی عمریں جا کے سیکھا ہوتا ہے لیکن قرآن میں لگاؤ کر لیندے نے محبت پا لیندے نے قرآن پڑھنا شروع کر دیندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک پڑھتے ہیں آڑ کے قرآن پڑھتے ہیں لیکن شوق اور ذوق نال پڑھتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا صحیح قرآن پڑھتا ہے ان ایک حرف تے 10 نیکیاں نے تے جڑا آڑ کے پڑھتا ہے اللہ انہوں 2 اجر دے اللہ انہوں ڈبل اجر
ہے اللہ پاک نے جڑا مقام عطا کیتا ہے اللہ نے جڑی عزت عطا کیتیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آقا فرماندے نے صحابیو کل قیامت دا دن ہوئے گا قیامت دے دن جناب والا کوئی لوگ ہارون دے نال ہوں گے کوئی قارون دے نال ہوئے گا کوئی فرعون دے نال ہوئے گا جس قدر گناہگار ہوئے گا اس قدر گناہگار تے پاپی دے نال ہوئے گا لیکن جڑا بندہ نیکوکار ہے جڑا بندہ جناب والا دین دا عالم ہے قرآن دا قاری قرآن دا حافظ ہے قرآن کو پڑھن والا جڑا بندہ ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے صحابیو جڑا بندہ دین والا ہے دین کو پڑھن والا ہے دین کو سیکھن والا ہے اے گناہگار کیتے فرعون نال قارون تے حامان و ابی بن خلف دے نال ہون گے لیکن جڑا بندہ عالم ہوئے گا جڑا بندہ حافظ ہوئے گا اے جویں جویں قرآن و حدیث سیکھتا جائے گا اوویں اوویں تے عمل بھی کیتا ہوئے گا میرے آقا فرماندے نے صحابیو گل سنیا جے اللہ ذوالجلال نو عزت اور مقام دیں گے گناہگاراں اندر پھسے بڑے بڑے پاپیاں دے نال کھڑے ہوں گے لیکن ایک عالم نو اللہ مؤثر فرشتیاں دی صف اندر شامل فرما دیں گے اللہ اینو فرشتیاں دے نال کھڑا کریں گے ایدا مقام فرشتیاں دے نال ہوئے گا رات یہ جو میں بات دسویں چاہنا ہاں میرے ویرو تے بزرگو اپنے بچیاں نو مدرسے اندر بھیج کے انہاں دے اخراجات پورے کریا کرو اللہ دی قسم جڑا دین پڑھدا جے اے بھی کامیاب ہے جڑا دین پڑھن والے دے واسطے بندوبست کردا او دے واسطے بھی نجات ہے رات ایک دمشق دے بہت بڑے عالم دین ہے وہ بیان کردے نے لوگوں ایک قبراں نو کھودن والا جڑے قبراں نکال دے نے قبراں کھود دے نے او دی بات سنائی ہے فرماندے نے کہ قبراں کھودن والا ہے دمشق دے اندر بہت بڑا شہداء دا قبرستان ہے جڑا بندہ دمشق نو جاندا ہے اس قبرستان نو بھی جاندا ہے او دے اندر شہداء نے عالم نے صالحین بڑے بڑے محدث دفن نے او شہداء دا قبرستان ہے رات عالم دین بیان کردے نے اے لوگو ایک دن جڑا قبر کھودن والا ہے اے جناب والا دے کولے عورت آئی ہے آگے بی بی بڑے پردے اور حیا والی عورت ہے آگے آندی ہے ویر میں ایک قبر تیار کروانی ہے ایک قبر بنوانی ہے میں قبر بنا دے آندا ٹھیک ہے میں قبر بنا دینا وا رات نوجوان نے قبر تیار کیتی ہے اے عورت چلی جاندی ہے اے نوجوان پھر موجود ہے قبر تیار ہے تے نوجوان موجود ہے رات نوجوان دا تھوڑی جی دیر گزری ہے اے عورت آئی ہے نال جنازہ انہیں بندے بھی نال کوئی نہیں چند بندے نے جنازہ اٹھا کے لے آئے نے رات جنازے نو لے آ کے جنازہ پڑھن دے بعد قبر تک میت پہنچائی گئی ہے اس نوجوان دا اے میت جڑی ہے کہن والے کیا یار تو ہی نیچے اترنا میت نو پکڑ کے لاہت اندر اتاری ہے رات جو نوجوان آندا ہے ایدی تقریباً عمر 40 سال دے قریب ہے 40 یا 45 سال دی عمر ہے رات جوان آندا ہے میں قبر اندر اتریا ہوا قبر اندر اتریا میں میت نو پکڑیا ہے میت کو پکڑ کے میں قبر اندر اتارن لگا تے قبر کھل جاندی ہے اندروں خوشبواں دے ہلے آئے نے مینوں جنتی باغات نظر آندے نے اور میں ویکھیا جدوں میں میت نو رکھیا تے دونوں جوان نے انہاں چٹے لباس پہنے نے انہاں چٹا ہلیا بنایا ہے چٹیاں داڑیاں تے چٹیاں لباساں والے دونوں جوان آئے نے بڑی محبت نالے دی میت نو لپیٹ کے لے کے چلے گئے اے اندر میں منظر ویکھیا میرے تو علاوہ کسے نو نظر نہیں آیا تے بے ہوش ہو کے ڈگ پیندا ہے رات لوگ پریشان ہوئے یار پتہ نہیں انہوں کی ہویا ہے انہیں کی ویکھیا ہے اے کیوں بے ہوش ہو کے ڈگیا ہے انہوں کی مسئلہ بن گیا ہے رات لوگوں نے پانی پلایا پانی دے چھینٹے مارے ہوش کروائی نوجوان اٹھ یار کی مسئلہ ہے اے نوجوان نے ساری کہانی بیان کی تھی رات جدو انہیاں گلاں پہ کرتا ہے آندا یار ناس بی بی نو ملنا ہے جلدی نہ نظراں دوڑائیاں او بی بی کتھے ہے لیکن عورت جا چکی ہے رات نوجوان میں بات یاد ہے ان میں وہ موقع یاد ہے واقعہ دے سین اندر منقش ہو چکا ہے رات 2-2.5 مہینے گزرے نے
تسی آئے سو 2-2.5 مہینے بھی پہلو قبر تیار کروائی سی رات عورت آندی ہے ہاں ہاں پوچھن والے میں ہی آئی ساں میں یہ قبر کھدوائی سی دیکھ قبر ہو تیار کری نا میں میت لے کے ہونی رات اس نوجوان نے قبر تیار کی ہے یہ نوجوان میت کو عورت لے کے آئی ہے اندر پھر دے نال کوئی اتنا زیادہ جنازہ کوئی نہیں چند لوگ نے جنازہ اٹھا کے لے آئے نے رات جنازہ اٹھا کے لے آندا گیا ہے اس نوجوان اندر قبر اندر میں اتریا میں اس میت کو پکڑیا ہے جدو میت پکڑ کے میں قبر اندر رکھن لگا تے پھر وہی منظر ہے جو قبر کھل جاندی جلدی بغات نے دو نوجوان آندے نے اس میت نو لے کے چلے جاندے لیکن میں اس وقت بے ہوش نہیں ہویا آندا میں قبر اندر چھال مار کے نکلنا وا لوگ آندے نے یار کی مسئلہ کی ہویا میں کیا کچھ نہیں ہویا تسی میت نو دفن کرو تے میں آیا جے رات اس نوجوان نے دوڑ لگا دیتی ہے وہ دے وال توڑیا توڑ کر کے جا کے اس بی بی نو اندر ماں اللہ دا واسطے میری گل تے سن لے نہیں گزرن والی ماں دی گل سنیا جے نہیں امی مینوں دس دے تو میتاں جڑیاں لے کے آئی ہیں اے کون نے انہاں دا تعارف کی ہے رات بی بی بول کے آندی ہے پھر پوچھن والے سوال کرن والے جڑا تو 2.5 مہینے پہلو فوت ہویا سی وہ میرا چھوٹا بیٹا سی تے جڑا اج فوت ہویا میرا بڑا بیٹا سی ماں جی یہ کردے کی سن امی یہ کیڑا شامل کردے سن ماں انہاں دیاں کیڑیاں نیکیاں سن رات بی بی بول کے آندی ہے اللہ والے جڑی اج تو 2.5-3 مہینے پہلو میت آئی سی وہ میرا پتر دین دا سٹوڈنٹ سی دین پڑھن جاندا سی رات ہے وہ نوجوان آندی ہے ماں آندی ہے پترا جڑا میرا پتر پہلا فوت ہویا ہے وہ رب دا دین پڑھن والا طالب علم سی اور جڑا اج فوت ہویا ہے اے اس طالب علم دے خرچے اٹھان والا میرا بیٹا سی وہ دین پڑھن والا سی تے جڑا میرا بیٹا اج فوت ہویا ہے اے او دے اخراجات پورے کرنے والا سی حضرات اس واسطے انہاں دے اخراجات بھی پورے کریا کرو علماء دی خدمت کرن لگے سنگیا نہ کرو علماء نو اکثر اللہ دی قسم میں اس بات تے بڑا حیران ہاں افسوس بھی کرنا وا دنیا داری دے معاملات اندر اے میرا بیٹا جی ماشاءاللہ ایم فل پیا کردا ہے اے میرا بیٹا جی بی اے پیا کردا ہے اے میرا بیٹا جی پی ایچ ڈی ہولڈر ہے اے جناب ایک بیٹے دی کتاب دی ٹیوشن 5000 روپیہ مہینہ ادا کرنا ایس بیٹے دی جناب والا ٹیوشن میں 10000 روپیہ مہانہ ادا کرنا ایس بیٹے دی ٹیوشن جڑی ہے میں جناب والا 15000 روپیہ مہانہ ادا کرنا اس سخی نو جا کے کہو اس مالدار نو جا کے کہو اس دین دے جناب والا ٹھیکیدار نو جا کے کہو جی آؤ جی مسجد دا کام پیا ہوندا ہے اساں عالم رکھیا ہے اساں خطیب رکھیا ہے مہانہ نو تنخواہ دئی دی ہے اللہ دا دین سناندا ہے سفر کر کے ہوندا ہے او دے بیوی بچے نے والدین دے اخراجات نے انہوں تنخواہ دینی ہے لیا کوئی حصہ دیو اے جی مول صاحب آج کل دراصل کام دے بچے نے کوئی سمجھ نہیں آ رہی وہ لگی حالات یہ ملے نے کام دی سمجھ نہیں آ رہی پیسے کسی پاس سوال ہی نہیں چلو تما دا کوئی 200 منگی وچ سوچ کی گل نہیں آ جنہیں ساری زندگی تیری مسجد اندر دین سنان واسطے تینوں نمازاں پڑھان واسطے فقط کر دیتی ہے وہ دے واسطے تیرے کو پیسے کوئی نہیں خدا دا خوف نہیں ساڈے دلاں اندر یاد رکھو علماء نو پیسے دیندے ہو تیرے راگا نہیں جان گے تیرے پیسے دین والے عالم صحیح طرح دین سنان تے مجبور ہو جائے تیری اچھی تنخواہ دین تے امام جڑا صحیح طریقے نال نمازاں پڑھان لگ پوے اللہ دی قسم جویں تے دین دے طالب علم نو پڑھا کے خرچہ کر کے اجر ملدا ہے اس طرح ایک عالم دی خدمت کرن تے بھی اللہ اجر عطا کر دے حضرات آئیے جو میں بات سمجھانی چاہ رہا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری 2 چھوٹیاں حدیثاں تے میرا سلام ہے حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے والدین ذرا توجہ کریا جے جنہاں دے
بیٹے نے جڑے باپ بن چکے نے ذرا توجہ کریا جے یار اپنی بیٹیاں نو دین پڑھا اپنی بیٹیاں نو دین سکھا آنا ذرا جو میں بادش نہیں چاہ رہا میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کل قیامت دا دن ہوئے گا کائنات رب دا دربار لگیا ہوئے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین دا عالم جڑا قرآن دا حافظ دے قاری جڑا ہے یہ جناب والا اللہ دے سامنے پیش ہوئے گا ادھر قرآن نہ جائے گا اللہ دے سامنے صفات شکر لگ جاوے گا قرآن آکھے گا اللہ دے واسطے ایک جنتی بہترین چپے دا تمام کیتا جائے اللہ فرمان کے چپا پہنا دیو اللہ دے واسطے بہترین اور لباس تیار کیتے جان اللہ فرمان کے روپا چھترین لباس دے دیو حضرات جو میں دوسری اور آخری حدیث سنانی چاہنا مستدرک الحاکم اندر صحیح سند دینار روایت موجود ہے حضرت علامہ البانی رحمت اللہ تعالی حدیث نو صحیح کیا ہے فرماندے نے لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا کائنات رب دا دربار سجیا سجیا ہوئے گا جڑا حافظ قرآن تے عالم دین انسان ہے جڑا قرآن دا قاری تے قرآن دا حافظ ہے امام صاحب میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جب والدین نو بلایا جائے گا ہر بندہ تے ڈردا ہوئے گا شرمیا ہوئے گا میرے آقا فرماندے نے عالم دین حافظ دے والدین نو بلایا جائے گا اللہ دی طرف اعلان کر دیتا جائے گا اینو جنتی تو بہترین چھپے دے والدین دا لباس بنا دیو اور حضرات میرے آقا فرماندے نے اس نوجوان نو ایک جنتی روشنی والا تاج پہنا دیو روایت اندر آندا ہے اس تاج دی روشنی سورج نالوں زیادہ ہوئے گی اور جڑے دے والدین نو تو چھپے اور لباس پہنائے جائیں گے حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے آقا فرماندے نے صحابیو 2086 نمبر حدیث دے مستدرک الحاکم اندر علامہ البانی رحمت اللہ تعالی حدیث نو صحیح کیا ہے فرماندے نے میرے پاک پیغمبر فرماندے نہ تو چھپیاں دی جڑی قیمت ہوئے گی دنیا اندر جتنا بھی مال و ملال سونا چاندی ہے جناب والا دنیا دیا دولتاں تے دنیا دا مال ہے تو جہان اندر زمین و سمان دے اندر جنیاں دولتاں مخفی نے میرے آقا فرماندے نے انہاں ساریاں نو ایک پاسے رکھ لئیے اے جڑے تو چھپے اللہ حافظ تے عالم دے ماں باپ نو پہنان گے یہ دونوں جہاناں دیاں دولتاں مل کر کے انہاں تو چھپیاں دی قیمت بھی ادا نہیں کر سکیں گے اس قدر قیمتی چھپے پہنائے جان گے ایک حافظ دے ماں باپ نو ایک عالم دے ماں باپ نو حضرات اپنے بچیاں نو دین پڑھاؤ اپنیاں بیٹیاں نو دین پڑھاؤ خدا را انہاں نو نمازی پڑھاؤ انہاں دی طرف توجہ دیا کرو اے دنیا دی تعلیماں مجبوری جے لیکن اے جڑی دین والی تعلیم جے اے بہت ضروری جے اگر میرے تے یقین نہ آئے تے سورۃ بقرہ دا جا کے ترجمہ پڑھ کے ویکھ لویں اللہ نے کیا سی نا کہ میں انسان بنا لگا ہاں تے فرشتیاں نے کیا اللہ اسی تیری حمد و ثنا واسطے تھوڑے تے نہیں اسی تینو یاد کرنے واسطے تیریاں تعریفاں بیان کرنے واسطے تھوڑے تے نہیں اللہ اسی تیریاں بڑیاں تعریفاں بیان کرنے ہیں اللہ حمداں تے ثناواں بیان کرنے ہیں اللہ دنیا تے جھگڑے کرن گے فساد کرن گے میرے رب نے فرمایا جو میں رب جاننا تسی جان دے نہیں جان دے میں انسان نو اپنی عبادت واسطے بھیجن لگا دنیا اتے اپنے تابعداری اور فرما برداری واسطے مبعوث فرما لگا اللہ کو دعا ہے اللہ سب صحیح ایمان اندر کتاب و سنت اور سمجھ کے او دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے ناروال والے آخری پیغام یہ ہے کہ اگر اسی نوجوان بچیاں ہوں جناب والا دین والے پاسے کرانے بھی ہے نا حافظ بنان واسطے بھی اے کتے ازما کے دیکھ لیا جے ایویں گل نہیں کرن لگا ازما کے دیکھ لیو باپ ویندا گھر والے ویندے نے جڑا ساری اولاد وچوں کند ذہن ہوندا ہے نا اسی انہاں میں سے کلا دے اینو حافظ بنا دیو تے جدوں پھر بھجن دے ہوندا سانوں پہلے پتہ ہی نہیں پڑھنا نہیں سانوں پتہ سی نے کامیاب نہیں ہونا اوے میرے نوجوانوں او میرے بھائیو او میرے بزرگوں خدا را دنیا آخرت اندر کامیابیاں چاہتے جے جنتی لباس پہننا چاہتے جے انہاں بیٹے نو قرآن دے حافظ بڑھاؤ
ویکھو تواڈے بیٹیاں وچوں سب نالوں زیادہ ذہین کیڑا ہے، کیدا ذہن سب تو زیادہ تیز ترین ہے، انہوں قرآن والے پاسے لے گیا، انہوں عالم بڑھا، دین دا سٹوڈنٹ بڑھا۔ جے عزتاں ویکھنیاں نے تے مسجد اندر آ کے ویکھیا کر، جدوں ملک دے تے ایم ایل اے جناب والا علاقے دے بڑیاں بڑیاں شخصیتاں پیچھے محتاج کھڑیاں ہوندیاں تے تیرا بیٹا اگے مصلی مصطفیٰ دا وارث بنے۔ عزتاں ویکھنیاں نہیں تے مسجد اندر آ کے ویکھیا کر، دنیا داری دیاں سیٹاں ویکھ کے اپنے بچیاں نوں ادھر متوجہ نہ کریا کر، دنیا دیاں نوکریاں ویکھ کے اپنے بیٹیاں نوں متوجہ ادھر نہ کریا کر، انہاں اوندیاں افسراں دے جناب والا عہدیداراں نوں پیندے ہار ویکھ کے تے اپنے آپ نوں کمتر نہ جانیا کر۔ جے انہاں دیاں عزتاں ویکھنیاں نہیں تے اپنے بیٹے نوں مصلی مصطفیٰ دے کھلائے تے ویکھ نہیں، اے سارے پیچھے ہاتھ بن کے رکوع جان تے تیرے بیٹے دے محتاج بن کے کھڑے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ صحیح معنی میں سانوں دین سن سنا کے پڑھ پڑھا کے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم زیادہ نہیں، میں معذرت خواہ تواڈے کول معاف کرے جے اللہ ساڈی دنیا بھی بہتر فرمائے، اللہ ساڈی آخرت بھی بہتر فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ۔